حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ نسل گستاخ ازل اتار نہ تیرا زنگ ہے، اتار نہ تیرا زنگ ہے، گستاخ نبی کے ساتھ اپنی جنگ تھی اور جنگ ہے۔ اللہ وأصدق الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى۔ قالوا يا رسول الله ومن يباه؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى۔ رواه البخاري۔ معزز سامعین و معزز اسلامی سامعات، نونہال معصوم بچوں، نوجوان دوستوں اور محترم بزرگوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی خالق کائنات، مالک ارض و سما، رب الہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق زیبا اور سداوار ہے، جو اس کل عالم کا اکیلا ہی نگہبان ہے، اور درود و سلام ہے من جملہ انبیاء علیہم الصلاۃ پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پہلے میں اپنے اس درس کا، اپنے اس عنوان کے آغاز کرنے سے پہلے نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ جوان ہو کر کے بیٹھیں۔ آپ جس مجلس میں شریک ہوئے ہیں، واللہ دلوں کو چھلی چھلی کر دینے والا یہ مجلس ہے، اور آپ ہیں کہ آپ کی سستی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ محبت کہاں ہے آپ کی؟ کہاں محبت کرتے ہیں آپ اللہ کے رسول سے؟ آج ہماری محبت صرف ہمارے زبانوں میں ہے، نہ قلبوں میں محبت نہیں ہے اللہ کی رسول کی۔ اگر محبت ہوتی، رب کعبہ کی قسم، ایک لمحہ بھی آپ کی آنکھیں بند نہیں ہوتی، نہ آپ میں سستی طاری ہوتی۔ کیوں؟ یہ ناموس رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ان کی دفاع کی یہ مجلس ہے، اور یہ عنوان اتنا گہرا ہے کہ جتنی بھی بات کی جائے کم ہے، جتنی بھی بات کی جائے بہت کم ہے۔ میں اپنے عنوان کے آغاز کروں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ۔ مسلمانوں کا، مومنوں کا، نوجوانوں کا، اسلام کا یہ سب سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ لوگوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، اگر کسی کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان تو دور، مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ ایمان نہیں ہے اس میں۔ اتنی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ ثلاث من كن وجد بحلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار۔ لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان سے، اپنی مال سے، دنیا جہان کے تمام لوگوں سے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: واللہ والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یلقى فی النار۔ لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اولاد، اپنی مال، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو نبی سے محبت کرنی، تب آپ مومن و مسلمان ہو سکتے ہیں۔ محبت کا معیار کیا ہے؟ محبت تو ایمان کا جز ہے، لیکن آپ کو سب سے پہلے اپنے رب سے محبت ہونی چاہیے۔ کس سے محبت؟ اللہ سے۔ کیوں ہونی چاہیے؟ اللہ نے فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ۔ آپ کو اپنے رب سے محبت اس لیے ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، تمام مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات کو انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں محبت ہونی چاہیے،
آج ہماری صفوں میں، ہماری جماعتوں میں، ہمارے لوگوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ اللہ سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں غیر اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور شرک کرنے والوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ کیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے؟ ویسی محبت اپنے بزرگوں سے کرتے ہیں، پیروں سے کرتے ہیں۔ انہیں تو اپنی حاجت کا قبلہ حاجات بنا رکھا، اپنا مہوا و ملجا بنا رکھا ہے لوگوں نے۔ ان کے بزرگوں کو ان کو ذرا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن سورہ زمر میں کہتا ہے جب ان کے سامنے توحید کا ذکر ہوتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ وَحْدَهُ، جب ان کے سامنے ایک واحد رب کا تذکرہ کیا جائے ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، اور ان کے سامنے بزرگوں کا، ان کے کسی کا تذکرہ کیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اندازہ لگا لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو، مومنوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، بشارت دی، خوشخبری دیا، ان کی تعریف فرمائی۔ اللہ نے کہا مومن تو وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں سخت ہوتے ہیں۔ کس کی محبت میں؟ اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں سخت ہوتے ہیں۔ جب اللہ سے آپ کی محبت ہوگی، اور یہی محبت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب سے تھی، یہی محبت صحابہ کرام کی تھی، جب آپ اپنی محبت میں کامیاب ہو جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کیا فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے سورۃ آل عمران میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان سے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں فَاتَّبِعُونِي، تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی۔ یحببکم اللہ، تب اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنی اتباع قرار دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ حقیقی محبت کا معیار کیا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں آپ کو دیکھ نہ لوں میرے دل کو سکون نہیں پہنچتا ہے، میں آپ کو دیکھتا ہوں مطمئن ہو جاتا ہوں، اللہ کے رسول میں گھر کو جاتا ہوں، میرے بیوی بچوں میں جاتا ہوں، میرا دل بے قرار اور بے چین ہو جاتا ہے، جب تک میں آپ کو دیکھ نہ لوں اللہ کے نبی میرے دل کو سکون اور اطمینان نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول میں جب اپنی موت یاد کرتا ہوں، آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں، اللہ کے رسول آپ جنت میں انبیاءوں کے ساتھ مقام رفع میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی اس وقت اگر میں جنت میں گیا اللہ کے رسول اس وقت میرا کیا حال ہوگا؟ آپ تو جنت میں بڑے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، اللہ کے نبی میں مختصر کہیں جنت میں کسی حصے میں ہوں گا، میں اس وقت آپ کو روزانہ دیکھ نہیں سکوں گا، اللہ کے رسول میرا حال کیا ہوگا؟ صحابی کا اندازہ دیکھیں محبت کا، دنیا میں تو دنیا میں، جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کرنا چاہتا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دیتے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب خاموش ہونے کے بعد اللہ نے عرش عظیم سے ندا بھیجی اے جبرائیل جاؤ کہہ دو میرے نبی سے محبت کرنے والوں کو فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحُسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، جو میرے نبی سے محبت کرتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں تیرا رب تیرا خالق تجھ سے وعدہ کر رہا ہے اگر میرے نبی سے تیری محبت ایسی ہے جیسے صحابہ نے کیا ہے تیرا رب یہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں تجھے جنت میں میرے نبیوں کے ساتھ رکھوں گا، انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ رکھوں گا۔ ذرا اندازہ لگا لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حقیقی
معیار کیا ہے؟ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ آج اس روئے زمین پر مسلمانوں نے سب سے پہلے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا مذاق اڑایا ہے، اور لوگوں ہم نے ہی موقع دیا، اور آج اسی لیے وہ ظالم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ظالموں کو اپنے عذاب کے گرفت میں لے گا۔ اور اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں نے برا بھلا کہا ہے، اور آج سے نہیں ابتدائی اسلام سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کے جب کہا، لوگ صادق الامین کہتے تھے، آپ امانت دار ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ سچے ہیں، مومن ہیں، آپ امین ہیں۔ وہ قوم کے لوگ سگے چچا نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور کہا، یا قوم اسلموا فإن محمد، یا قوم اسلموا، ایک لوگوں اسلام قبول کر لو، واترکوا اللات والعزیٰ تفلحون، لات منات عزیٰ کو چھوڑ دو تو تم تب چھوڑ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ قوم کے لوگوں نے نہیں مانا، اس امین کو، وہ صادق کو، وہ سچے انسان کو، وہ اعلیٰ اخلاق والے کو، وہ حجر اسود کے پتھر کو کعبۃ اللہ پہ لگانے والے رسول کی بات نہیں مانی، اور لوگوں نے انکار کر دیا۔ ابھی آپ نے کئی مقرروں سے سنا ہے، رب کعبہ کی قسم، اللہ نے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ سورۃ زمر کی جو آیت میں نے پیش کی کہ ایک اللہ کی جو وحدت کا، ایک اللہ واحد کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، وحدہ لا شریک کی توحید کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اسی لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تان و تشنیع کا کام کرتے۔ اے لوگوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، عرش والے رب نے کہہ دیا، انا کفینا لک المستہزئین، میرے نبی کا مذاق ہے رسول، آپ گھبرائیں نہیں، آپ غمزدہ نہ ہو، آپ مصیبت کا آپ شکار نہ ہو، ٹینشن میں نہ آئے۔ اے اللہ کے رسول، میں تیرے مذاق اڑانے والوں کا، تیرے دشمنوں کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ انا کفیناک المستہزئین، اللہ نے بدلے کا ذمہ داری لے لیا ہے۔ آپ کو ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ بدلا لیں، آپ رسول اللہ سے محبت کر کے بتائیں۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج اگر آپ بدلہ لینا چاہتے کسی سے، رب کعبہ کی قسم، آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کر کے بتائیں، آپ امت بن کر کے بتائیں۔ آپ جب صحابہ چلتے تو یہودیوں کے حواریوں کے بارے میں وہ لوگ کہتے، اللہ کی قسم یہ تو وہ مسلمان ہیں جو ہمارے پادریوں سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے۔ آپ ہم میں کہاں محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہاں ہے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کس انداز سے آپ محبت کرتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ظالموں سے بدلہ لیا جائے، آپ کے عمل سے، آپ کی اخلاق سے، آپ کے کردار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اندازہ لگا لو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ ان کے ساتھ تھے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان کافروں نے، ظالموں نے گستاخی کی تو اللہ نے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ذمہ لیا۔ تو لوگوں، ہم تو اس لائق نہیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کریں جیسی محبت ہونی چاہیے، تو ہمارے دور میں کیوں نہیں ہوگا؟ کون موقع دے رہا ہے؟ کس نے موقع دے؟ کس نے چھوڑا؟ یہ موقع دیا کس نے ہے؟ لوگوں، محمد سے محبت تو دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد سے محبت تو دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی باقی سب کچھ نامکمل ہے۔ آپ کہاں ہیں؟ محبت کا معیار بتائیے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، انا رجلا اتی عربیہ، ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے ہیں، متی الساعہ، اللہ کے رسول بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے کہ قیامت فلاں دن آئے گی، آپ پوچھتے ہیں عدت لہا، اے دیہاتی او عربی، تو سوال کر رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی، ذرا یہ بتا کہ تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے، یہ بتا تیری تیاری کیا ہے قیامت کی۔ وہ عربی، وہ بدو، وہ دیہاتی شخص کہتا ہے، حب اللہ و رسولی، اللہ کے رسول میرے پاس تو ایسا عمل نہیں جس سے جنت میں چلا جاؤں، اللہ کے رسول میرے پاس وہ نوافل نہیں، وہ نفلی روزے نہیں ہے، وہ نماز نہیں ہے، اللہ کے رسول ایسا عمل تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حب اللہ و رسولی، میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت مع من احببت، انت مع من احببت، تو جس سے محبت کرتا ہے روز قیامت تو اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔
آپ چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے تو محبت کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ربیع بن اسلمی رضی اللہ عنہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لے کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے. کبھی مسواک لے کر کے آتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت سے خوش ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ربیع بن اسلمی مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ صحابی رسول کا ربیع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. کہا اس کے علاوہ کچھ چاہیے تو بولو، اس کے علاوہ اگر تمہیں کچھ چاہیے کچھ اور مانگ لو. کہتے ہیں اللہ کے رسول مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کی رفاقت مل جانے کے بعد بھی کوئی چیز چاہیے مجھے. جنت میں آپ کی میں دنیا میں آپ کی خدمت کرتا رہا، خدمت کرتا رہتا ہوں اللہ کے رسول. جس طرح میں دنیا میں آپ کے قریب ہوں میں جنت میں بھی آپ کے قریب رہنا چاہتا ہوں. کچھ اور نہیں مانگا، کچھ اور نہیں مانگا. اور اگر آپ کے دل میں اس بات کا غم ہے کہ نااہل لوگوں نے، اور آج سے نہیں اور اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے کوشش کی، اور لوگوں ہمارے یہ جو احتجاجات ہیں ان سے ہمارا کچھ نہیں بنا. اس سے پہلے بھی ہوا معاملہ، کیا بنا؟ کیا کر سکے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ لوگوں اپنے آپ کو بدلو، اتباع کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حقیقی طور پر صحابہ کی طرف بن کر کے بتائی، بن کر بتائیں. کون کرتے ہیں احتجاج؟ کون جا رہے رستوں میں؟ کون وہ اس دین اسلام کے آپ مذاق اڑا رہے ہیں جس دین اسلام میں راستے میں چلنے والوں کو تکلیف دینا حرام قرار دیا ہے اور ان کی تکلیف کو دور کرنے والوں کو صدقے کا اجر دیا ہے. آپ کیا تکلیف پہنچانے جا رہے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا بدلہ چاہیے، رب کعبہ کی قسم آپ اپنے اس خالق حقیقی پر چھوڑ دو. یا رب تو کن فیکن کا مالک ہے. یا الہ العالمین تو نے بڑے سے بڑے لوگوں کو، ظالم و جابر کو تو نے اللہ دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. یا اللہ وہ رسول ہمارے لیے بعد میں ہے، تیرے رب تیری کتاب میں تو نے کہا محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تیرا بھی رسول ہے. تو نے کہا کہ وہ محمد اللہ کے رسول ہے. یا رب جس طرح ہمیں محبت رسول میں، ہمیں ہمارے نبی کی شان میں ایک لفظ بھی برداشت نہیں ہے، یا رب تجھے بھی برداشت نہیں ہے. یا اللہ تو اسے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دے. اور جسے اللہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکڑ لے ساری دنیا مل کر کے نہیں بچا سکتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بدلا تو آپ اپنے نبی کی سیرت کو سوشل میڈیا پر عام کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی کلپیں آپ بنائیے، آپ حدیثیں لکھیے، جس زبان میں آپ کو آتا ہے اس زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کیجئے. آپ کے موبائلوں کا اسٹیٹس، آپ کے فیس بک کا اسٹیٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہونا چاہیے. لیکن آج نوجوانوں کا، آج مسلمانوں کی اوقات اور اسٹیٹس کیا ہو گیا؟ ناچنے گانے والوں کی باتیں الگ. اور یہ یاد رکھو، یہ آج دین حق کی بات صرف سوشل میڈیا پر نہیں، اپنی زندگی پر اپلائی کرو. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے نبی کی اتباع تو کرنی پڑے گی. اور جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نہیں رہیں گے، آپ مومن ہی نہیں ہو سکتے، مسلمان نہیں ہو سکتے. عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. اللہ کے رسول عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. عمر رضی اللہ عنہ خالی کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے دنیا جہان کے تمام چیزوں سے آپ مجھے بہت محبوب ہیں، لیکن میری جان سے زیادہ نہیں ہے، میری جان سے زیادہ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے ہاتھ چھوڑ دیا عمر رضی اللہ عنہ. کن کا؟ جن کے مشورے پر آسمان سے اللہ سبحانہ و تعالی قرآن نازل کرتا ہے. اللہ کے رسول نے ہاتھ چھوڑ دیا اور کہا عمر تم مومن نہیں ہو سکتا ہے، تم مسلمان نہیں ہو سکتا. عمر اللہ کہا کیوں اللہ کے رسول؟ کہا حتی اکون احب الیہ من نفسک، جب تک تو تیری جان سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں تو مومن نہیں ہو سکتا. کہ اللہ کے رسول اگر یہ بات ہے، اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہے. تب اللہ کے نبی نے فرمایا عمر اب تیری بات بنی ہے کہ تم مسلمان ہوا. اندازہ لگا لی کہاں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تو اندر عمل میں بتاؤ مسلمان ہیں کہاں ہیں مسلمان؟
ربی بن اسلم رضی اللہ عنہ کیا کہ اللہ کے رسول مرافقتک فی الجنہ، مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہتے ہو، رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہونے چاہتے ہو، ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو، لوگوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے بتاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربی بن اسلم رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ ربی بن اسلم تم میری مدد کرنا اور کثرت سجدے کے ساتھ تم میری مدد کرنا تاکہ تم جنت میں میرے ساتھ رہ سکو۔ کثرت سجدے کے ساتھ تو میری مدد کرنا تاکہ جنت میں اللہ تبارک و تعالی تجھے میرے ساتھ ایسا رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار ہے، محبت کا معیار ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر موجود ہے، سورۃ الاحزاب پڑھیے، بہت ساری آیتیں اور حدیثیں ہیں کہ کون کون سی آیتیں آپ کو سناؤ، کون کون سی حدیثیں سناؤ۔ بس لوگوں یہ بات دل میں ٹھان لو، اگر آپ کو اپنے ناموں سے رسالت کی حفاظت کرنی ہے تو آپ سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح زندگی گزارو، صحابہ کی طرح زندگی، اور آپ کا رب کافی ہو جائے گا اللہ بدلہ لینے کے لیے، اللہ کافی ہے بدلہ لینے کے لیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو ہمارا جو مسئلہ ہے یہ کسی نہ کسی حد تک حد درجہ سیاست کا حصہ بن چکا ہے، لوگ سیاست کا حصہ بن چکا ہے، زبان خاموش کرانے کی کوشش کی جا رہی۔ کیا نہیں دیکھتے ہیں آپ، کیا نہیں سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ لوگوں اپنی جذبات کا اظہار عمل کے ساتھ کرو، اور آپ کے ہر وہ لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرو، عمل بھی کرو عام بھی کرو، انشاءاللہ بدلہ ہو جائے گا پورا۔ اور جب بھی کسی نے انگلی اٹھائی ہے، رب کعبہ کی قسم اسلام کو فائدہ پہنچا ہے، اسلام کو فائدہ پہنچا ہے۔ فرانس کو لے لو، ڈینمارک کو لے لو، بڑے سے بڑے لوگ توحید پر آ گئے، مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا۔ ان کا واقعہ سنانے کا وقت نہیں ہے لوگوں۔ جب ہندوستان کے اس سرزمین پر بھی ہوا، لوگوں اللہ کی قسم جا کر کے پڑھ کر کے دیکھو، نیوز پیپر کو پڑھا کرو، الحمدللہ ہزاروں لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ آغوش اسلام میں آ گئے، اسلام کے دامن میں آ گئے۔ آپ گھبرائیں نہیں، اللہ نے کہا کہ میں کافی ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا طلاق ہو گیا ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے، تب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو گئے، تو اللہ کے رسول نے بددعا کر دی، اللہم سلط قلبی کے، اللہ اس پر تیرے کتے کو مسلط کر دے۔ بددعا کی تھی نا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر آ کر کے بیٹی کو طلاق دے دیا تھا۔ اس وقت اسلام میں اس وقت جائز تھا کہ آپ کافروں کے ساتھ بھی نکاح کرا سکتے ہیں، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر آ کے طلاق، بے باپ کو تکلیف تو ہوتی ہے، بددعا نکلی، اللہ اکبر۔ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی، آپ گھبرائیے مت۔ عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، اللہ نے کہا کہ میں کافی ہوں بدلہ لینے کے، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو کتوں سے نچوا دیا، لوگوں تہس نہس کر دیا۔ آپ صبر کیجئے، آپ صبر کیجئے۔ اگر آپ کو حقیقی طور پر کچھ چاہیے تو پہلے اپنے آپ کو بدلو، کہ اگر تم نے محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ اگر تم نے محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہی کیا ہے، یہ جہاں چیز ہی کیا ہے، لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ آپ بھروسہ رکھیں اللہ کی ذات پر۔ اور آخری حدیث جو میں نے کہا، لوگوں ہم سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، ہم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنہ، میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے۔ اگر میں امت پر تشریح کروں تو لمبا ہو جائے گا۔ اس دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ مسلم ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، سب کے سب امت میں ہیں۔ سنا دوں حدیث، صحیح مسلم شریف کی حدیث، والذی نفسی بیدہ لا يسمع بهذا من الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔
میں تمام کی اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو میرے بارے میں سنے اور مجھ پر ایمان نہ لائے، چاہے وہ یہودی ہو نصرانی ہو، میری امت میں ہے، اگر یہ ایمان نہ لائے یہ جہنم میں جائیں گے۔ کس نے نہیں سنا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ کون نہیں جانتا سیرت؟ جو پڑھے لکھے لوگ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ امت میں اگر انہوں نے نہیں ایمان لایا، یہ اپنا ذمہ دار ہے۔ آپ کو جب بھی انہوں نے کچھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہے بدلہ لینے کے لیے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا، ہم کہاں نافرمانی کرتے ہیں؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میری امت، اللہ کے رسول فرمایا کہ میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ کہنے کہ اللہ کے رسول، آپ کی امت آپ کا انکار کیسا کر سکتی ہے؟ من یبا، قالوا یا رسول اللہ من یبا، رسول اللہ کیا فرمایا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی، میری بات نہیں مانا، وہ میرا انکار کرنے والا۔ ومن عصانی فقد ابا، اس نے اللہ کے رسول کا انکار کر دیا۔ فیصلہ کر لو نوجوانوں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں یا اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں۔ پہلے ہمیں ہماری ذمہ داری پہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق دے اور کتاب و سنت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ یا بار الہ، ہم تو سے دعا کرتے ہیں رب عظیم، تو ساری دنیا کا خالق و مالک ہے۔ اے اللہ، تیری مخلوق تیرے محتاج ہے، اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یا رب عظیم، جس نے اللہ ہمارے اس محبوب رسول پر اللہ تعان و تشنیع کی ہے، یا اللہ الزام یا بہتانات لگا ہے، یا رب عظیم تو اس کے لیے کافی ہو جا، تو اللہ اس کی پکڑ فرما لے۔ اللہ پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا۔ الہ العالمین مجلس میں جتنے بیٹھے ہیں سب کی جائز حاجات کو پوری فرما، جو بیمار ہے اللہ انہیں صحت عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں رب عظیم، جانے انجانے جو خطائیں ہم سے سرزد ہوئی ہیں اللہ تو اپنے فضل عظیم سے درگزر فرما دے۔ اور رب کریم، جب تک اس روئے زمین پر تو ہمیں زندہ رکھ، ایمان و اسلام کی حالت پر رکھ، اور الہی جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر و توحید باللہ پر، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔